بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر ان کی بت پرست قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ 950 سال تک ایمان کی دعوت دیتے رہے۔ چند لوگوں کے علاوہ کسی نے ایمان قبول نہیں کیا۔ وہ ان کو ہر طرح سمجھاتے رہے، مگر پوری قوم ان کو ستانے اور مذاق اڑانے میں حد سے آگے بڑھ گئی، یہاں تک کہ ان کا ایک بیٹا قوم کے ساتھ کفر و شرک پر قائم رہا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان نہ لانے کی خبر دے دی تو نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، ان میں سے کسی کافر کو زمین پر زندہ نہ چھوڑیے، ان کے باقی رہنے سے شرک و کفر اور گمراہی بڑھتی چلی جائے گی۔ ان کی اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے قوم کو ہلاک کرنے کی خبر دی اور حکم دیا کہ تم ایک کشتی تیار کر لو تاکہ طوفان کے وقت مومنین کو لے کر سوار ہو جاؤ۔ اس کے بعد پانی کا طوفان آیا اور پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ 1 ماہ گزرنے پر طوفان ختم ہوا اور آپ محرم کی 10ویں تاریخ کو کشتی سے اترے۔ شکرانے کے طور پر روزہ رکھا۔ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے باقی رہ گئے تھے، جن سے انسانی نسل کا دوبارہ سلسلہ شروع ہوا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ پانی کا انتظام۔ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس پر سارے جانداروں کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ اگر زمین سے پانی ختم ہو جائے تو زمین سے انسان، حیوان، حتیٰ کہ پیڑ پودے سب ختم ہو جائیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے جس نے سمندروں کی شکل میں پانی کا بہت بڑا ذخیرہ جمع کر رکھا ہے، پھر وہاں سے بادلوں کی شکل میں پانی کو اٹھا کر سوکھی زمین کی طرف برساتا ہے اور پھر اسی پانی کو زمین کے اندر ذخیرے کے طور پر جمع کر دیتا ہے، جس سے پیڑ پودوں کو پانی ملتا ہے، جس سے انسان خود پیتا ہے اور اپنی کھیتیاں سیراب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس قدرت کو قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ ہم ایک اندازے سے آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر اس کو زمین میں روکے رکھتے ہیں اور اس کو لے جانے اور ختم کر دینے پر بھی ہم قادر ہیں۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ باجماعت عشاء اور فجر کی نماز پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اس نے آدھی رات عبادت کی، اور جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے اس نے ساری رات عبادت کی۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ دودھ پینے کے بعد کلی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور کلی فرمائی اور فرمایا کہ اس میں چکنائی ہوتی ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، روزے دار کو افطار کرانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے داروں کے ثواب کے مانند اس کو ثواب ملے گا، مگر روزے دار کے ثواب میں سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، ہم میں سے ہر شخص اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ افطار کرائے، تو آپ نے فرمایا، یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک گھونٹ دودھ پلا دے، اس کو بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس مال ہو اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو تو مال کل قیامت کے دن ایک ایسا سانپ بنا دیا جائے گا جو گنجا ہوگا، اور اس کی آنکھوں پر 2 کالے نقطے ہوں گے، پھر وہ سانپ اس کو اس وقت تک نگلتا رہے گا جب تک بندوں کے درمیان فیصلہ نہ ہو جائے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ آخرت کے عمل سے دنیا حاصل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آخرت کے کسی عمل سے دنیا چاہتا ہو اس کے چہرے پر فٹکار ہوتی ہے، اس کا ذکر مٹا دیا جاتا ہے،
اور اس کا نام دوزخ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ مسلمانوں سے جنت کا وعدہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کر رکھا ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ لوگ ہمیشہ ان باغوں میں رہیں گے، اور ایسے عمدہ مکانوں کا وعدہ فرما رکھا ہے جو ہمیشہ رہنے والے باغوں میں ہوں گے، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ کلونجی سے ہر بیماری سے شفا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس کلونجی کا استعمال کرو کیونکہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا موجود ہے۔ فائدہ۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اس کے استعمال سے پیٹ کا گیس ختم ہو جاتا ہے، بلغمی بخار کے لیے نفع بخش ہے۔ اگر اس کو پیس کر شہد کے ساتھ معجون بنا لیا جائے اور گرم پانی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو گردے اور مثانہ کی پتھری کو گلا کر نکال دیتی ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، زمین کی حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ تم کو برائی اور بے حیائی کی باتوں کا حکم دیتا ہے اور اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے متعلق ایسی بات کہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔